رشیا کا یوکرین پر اٹیک کرنا انٹرنیشنل ریلیشنز اور کرنٹ افیئرز کا ایک ہاٹ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ رشیا کا یوکرین پر اٹیک کرنے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہے یوکرین کو نیٹو جوائن کرنے سے روکنا۔ اب یہ نیٹو کیا ہے، یوکرین نیٹو کیوں جوائن کرنا چاہتا ہے، اور یوکرین کا نیٹو جوائن کرنے سے رشیا کو کیا مسئلہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات پر روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے اور دلچسپ ویڈیوز مل سکے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 4 مارچ 1947 کو برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا جسے تاریخ میں ٹریٹی آف ڈنکرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اگر سوویت یونین یا جرمنی کی طرف سے ان دونوں ممالک میں یعنی فرانس اور برطانیہ میں سے کسی ایک پر حملہ کیا گیا تو دوسرا اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے ٹھیک ایک سال بعد ٹریٹی آف برسل کے تحت اس الائنس میں نیدرلینڈ، بیلجیم اور لکسمبرگ کو بھی شامل کیا گیا، اور پھر ایک سال بعد 4 مارچ 1949 کو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی کے تحت یو ایس، کینیڈا، پرتگال، ناروے، اٹلی، ڈنمارک اور آئرلینڈ کی شمولیت سے اس الائنس کو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا نام دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک رفتہ رفتہ کئی ممالک کی شمولیت سے اس کی تعداد 31 تک پہنچ چکی ہے۔ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ایک ملٹری الائنس ہے جس کی کل ممبرز کی تعداد 31 ہے، اور اس کا مقصد ممبر کنٹریز کا ساتھ مل کر ایک دوسرے کی دشمن کے خلاف حفاظت کرنا ہے۔ نارتھ اٹلانٹک کمیٹی یعنی NAC نیٹو کی سب سے پاورفل اور سویلین کمیٹی ہے جو کہ ممبر کنٹریز کے ریپریزنٹیٹیوز مثلاً وزیر خارجہ یا وزیر دفاع اور یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ NAC یعنی نارتھ اٹلانٹک کمیٹی ہی ہے جو کہ نیٹو کی تمام تر ڈیسیشنز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملٹری کمیٹی بھی ہوتی ہے جو کہ ممبر کنٹریز کے ریپریزنٹیٹیوز یعنی چیف آف ڈیفنس پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا کام نارتھ اٹلانٹک کمیٹی کو ملٹری اسٹریٹجیز اور پالیسیز سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کمیٹیز ہیں جو کہ نیٹو کے انڈر کام کرتی ہے، لیکن یہ 2 کمیٹیز ہی ہے جو کہ نیٹو کے اصل پاور ان کے پاس ہے۔ یہ تھا نیٹو کا ایک مختصر سا تعارف۔ 1992 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس کے نتیجے میں یوکرین بھی وجود میں آیا۔ یوکرین کے وجود آنے سے لے کر آج تک وہ خود کو انسیکیور فیل کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ ہے رشیا۔ یوکرین کو ڈر ہے کہ کہیں رشیا اس پر حملہ کر کے دوبارہ اسے اپنے ساتھ شامل نہ کرے، اور اسی ڈر نے یوکرین کو نیٹو کی طرف مائل کیا، چونکہ نیٹو کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رشیا کو ویسٹ کی طرف بڑھنے سے روک سکے، اس لیے نیٹو نے بھی یوکرین کی شمولیت پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اب چونکہ رشیا اور یوکرین کا بارڈر ملتا ہے اور یوکرین کا نیٹو جوائن کرنے سے نیٹو رشیا کے اور قریب ہو جائے گا، اور نیٹو کے اثر رسوخ رشیا پر اور بڑھ جائیں گے، رشیا کو سیکیورٹی تھریٹس ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے رشیا یوکرین کو نیٹو جوائن کرنے سے منع کرتا ہے اور اسے نیٹو جوائن کرنے نہیں دیتا۔ مجھے امید ہے اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ رشیا کا یوکرین پر حملے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، اور رشیا یوکرین کو نیٹو کیوں جوائن کرنے نہیں دیتا۔ تو اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک، تب تک کے لیے خدا حافظ۔